بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرے شوہر پیشے کے اعتبار سے وکیل تھے اور ایک پارٹی سے ملنے کراچی جا رہے تھے۔ میرا دیور جو میرے ساتھ ہی رہتا تھا میرے چھوٹے بھائیوں کی طرح تھا۔ مجھے اپنے دیور کی ایک بات بہت اچھی لگتی تھی کہ وہ اپنا کمرہ سب سے صاف ستھرا رکھتا تھا۔ اس سے مہمانوں کے آتے ہی اس کے کمرے کی طرف دوڑ لگا دیتی کہ کم از کم اس کا کمرہ کھول کر کرسی وغیرہ لگا دوں تاکہ مہمانوں کو ادھر بٹھا سکوں۔ مانتے ہی میں دستک تیز ہونے لگی۔ میں جلدی سے دروازے کی طرف آئی مگر دروازہ کھولا تو سامنے ایک انجان عورت اور اس کے ساتھ دو مرد کھڑے تھے۔ جی آپ کون؟ میں نے الجھے لہجے میں پوچھا۔ وہ جی ہمیں عسکر سے ملنا ہے۔ لڑکوں کی عمر نسبتاً کم تھی۔ آپ کون ہیں بتایا نہیں؟ میں نے دوبارہ سوال کیا۔ ان کے دوست ہیں، انہیں ایک ضروری پیغام دینے آئے ہیں۔ انہوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھ کر معنی خیز لہجے میں کہا، مجھے بتا دیجئے آپ ہمیں گھر نہیں بلائیں گی؟ ایک لڑکے نے بے تکلف ہو کر کہا، کیونکہ اس کے ساتھ عورت بھی تھی۔ میں نے کہا ٹھیک ہے اندر آ جائیں۔ میں انہیں اپنے دیور کے کمرے میں لے گئی۔ اس کے پاس تھوڑے سے کپڑے بکھرے ہوئے تھے جن کو سمیٹتے میری نظر عسکر کی بیڈ شیٹ پر پڑی ٹھیک کرتے ہوئے۔ یہ دیکھ کر مجھے سخت حیرت ہوئی۔ بیڈ کی لمبائی کے رخ سے 25 لکڑیاں تھیں۔ اس نے بڑے سلیقے سے رکھا ہوا تھا۔ میں نے بیڈ شیٹ کے ساتھ کمبل بھی اوپر ہی ڈال دیا تاکہ برا نہ لگے، کیونکہ لکڑیوں کے تھوڑے تھوڑے تنے نظر آ رہے تھے۔ خیر لوگ تو پہلی بار ہمارے گھر آئے تھے۔ میں نے ان کی خاطر تواضع کی، چائے بسکٹ وغیرہ کھلائے۔ مجھ سے مل کر یہ بہت خوش ہوئے۔ ہم عسکر سے کوئی بات کرنے آئے لیکن دوستی آپ سے بھی ہو گئی۔ ان میں ایک لڑکا مجھے بہت عجیب لگ رہا تھا۔ اس کے بال کاندھوں تک لمبے تھے اور آنکھیں کسی درندے جیسی تھی۔ خیر ابھی عسکر کے آنے میں وقت تھا۔ وہ کہنے لگے، ہمیں یہ بھی جاننا ہے، اگر عسکر آئے تو انہیں ہمارا پیغام دیجیے گا، ہم سے رابطہ کر لیں۔ ان کے جانے کے بعد میں نے سوچا ان لوگوں نے خود عسکر سے رابطہ کیوں نہیں کیا؟ آج کل تو موبائل فون کا دور ہے۔ پھر سوچا شاید اس کا نمبر بند ہو، مگر وہ ذمہ دار بچہ تھا، ایسا کیسے ہو سکتا تھا؟ پھر بھی اس بات کو بھول بھال گئی۔ عسکر شام گیٹ تک پہنچا۔ میں نے اس کے دوستوں کے بارے میں بتایا تو وہ حیرت سے پوچھنے لگا، بھابی کیا ان کے ساتھ کوئی لڑکی بھی تھی؟ جی لڑکی بھی تھی، تبھی تو میں نے انہیں گھر میں بٹھا دیا۔ میں نے وضاحت کی، مگر اب آئندہ کسی کو بھی گھر مت آنے دیجیے گا، چاہے وہ خود کو میرا دوست ہی کیوں نہ ظاہر کرے۔ عسکر نے کہا تو میرا ماتھا ٹھنکا۔ عسکر کیا تم اس لڑکی کو نہیں جانتے؟ کہیں ایسا تو نہیں کس لڑکی سے مل کر اسے ملاقاتیں کرنے کے بعد بدل گئے ہو؟ اس کے بھائی اس لڑکی کے ساتھ تمہارا حساب چکتا کرنے آئے ہوں۔ میں نے اپنا دماغ لڑایا۔ بھابی ایسا کچھ بھی نہیں ہے، آپ مجھے غلط سمجھ رہی ہیں۔ وہ لوگ ذرا اور قسم کے ہیں، ان سے دوستی نہیں رکھنا چاہتا، وہ خود ہی آ جاتے ہیں۔ اب میں اپنی پیاری بھابی پر اپنے دوستوں کا بوجھ تھوڑی نہ ڈالوں گا۔ عسکر نے بے تکلفانہ ہو کر میرا ہاتھ تھامنے کی کوشش کی۔ عسکر میرے پیارے بھائی، تم میرے دیور ہو، تمہاری عزت کرتی ہوں، میں نے ذرا سخت لہجے میں کہا، مگر شریعت میں دیور اور بھابی کے درمیان ایک حدود قائم رکھی گئی ہے، اسے پار کرنے کی کوشش مت کرنا، بھلے تمہاری نیت کتنی بھی اچھی کیوں نہ ہو۔ وہی کروں گا جو اللہ کا حکم۔ میری بات پر عسکر نے کہکا لگایا، اف بھابی آپ یہ کیسی باتیں کرتی ہیں؟ اچھا بھائی میں آپ کے پاس نہیں آؤں گا، میں تو آپ کو بڑی بھابی مانتا ہوں۔ وہ یہ کہہ کر گھر سے نکل گیا، پھر جاتے جاتے واپس آیا اور چہک کر بولا، بھابی آپ کے لیے آج ایک ایسی چیز لاؤں گا جو آپ اس سے پہلے نہ دیکھی ہوگی، اس بارے میں نہ سنا ہوگا، دیکھیے گا آپ خوش ہو جائیں گی۔ اس کی بات سن کر میں سوچ میں پڑ گئی۔ شوہر بھی گھر نہیں تھے۔ ان لوگوں کے آنے کے بعد سے مجھے عجیب سا ڈر لگ رہا تھا۔ دیور کو بھی نہیں روک سکتی تھی، کس رشتے سے روکتی؟ وہ میرا سہارا نہ تھا۔ اسی بات کا خیال تو میرے شوہر کو کرنا چاہیے تھا۔ خیر شام کے وقت وہ واپس آیا۔ اس کے ہاتھ میں نیلے رنگ کا بڑا سا شاپر تھا جسے اس نے میرے سامنے رکھ کر کھولا۔ اس میں انتہائی نفیس اور خوبصورت لباس برآمد ہوا جو لال رنگ کا تھا۔ میں نے تو ایسا لباس اپنی شادی پر بھی نہیں پہنا تھا۔ میں نے حیرت سے کہا، ہاں تو بھابی کیا ہوا، اب پہن لیجیے گا نا، اتنا خوبصورت ہے، آپ کو بھیا نے کبھی نہیں لا کر دیا ہوگا۔ میرے دیور نے اپنے بھائی کا ذکر کیا تو مجھے اچھا نہیں لگا۔ اچھا صحیح ہے،
तुम इसे रख दो, मैं बाद में देखूंगी। मैंने उसे ये भी महसूस करवाया। मुझे अपने शोहर की बुराई अच्छी नहीं लगी। अरे भाभी, आप तो बुरा मान गई हैं, उसने कहा। ये मैं आप ही के लिए लाया हूँ। आप वाकई में मेरी बड़ी बहन हैं। अब मैं अपनी बहन के लिए कपड़े नहीं ला सकता। इसकी इन्हीं बातों से मैं मजबूर हो जाती। अच्छा, इधर लाओ, दे दो। मैंने वो सूट लाकर अलमारी में रख दिया, मगर इसमें अजीब सी बदबू आ रही थी। यूं लग रहा था जैसे इस कपड़े को किसी गंदे महलूल में धोया गया हो, मगर कपड़ा वाकई इतना नफीस था। मैंने इसे पहले नहीं देखा था। शाम का खाना बनाने के बाद मैंने असगर से कहा वो अपने कमरे की अच्छी तरह सफाई कर ले। मेहमान आते हैं, जबकि इसके कमरे में कुछ लकड़ियां पड़ी थी। अच्छा नहीं लगता घर में ऐसी चीजों को रखा जाए। मेरी बात सुनते ही नरम और अच्छे लहजे वाला असगर गुस्से से भड़क उठा। भाभी, आपने उन लकड़ियों को हाथ में कैसे लगाया? वो इस कदर गुस्से में था, मैं खौफजदा होगी। क्यों भाई? मैंने तो हाथ नहीं लगाया, बस ऊपर चादर डाली थी। मेरी बात कहने पर वो गुस्से में कमरे की तरफ भागा, जिस इन लकड़ियों को देखने के लिए इस सवाब का काम हो। वापस आया तो मुतमईन था। ठीक है भाभी, मगर आइंदा मेरे कमरे में यूं मत जाइएगा, मुझे अच्छा नहीं लगता। इसकी बात पर मुझे हैरत हुई। आखिर एक छन्ने छांट लड़के को अपना कमरा छुपाने की क्या जरूरत पड़ गई थी? मगर चूंकि मेरे शोहर घर नहीं थे, इसलिए मैं अपने देवर से मुहतात रह रही थी। रात का खाना खाने के बाद अपने कमरे में चला गया। मैंने भी दरवाजे को अंदर से अच्छी तरह लॉक किया और सोने के लिए लेट गई। मुझे सोए हुए 2-3 ही घंटे हुए थे कि कमरे से अजीब किस्म की शोर की आवाज सुनाई दी। ऐसा लग रहा था जैसे फर्श पर लोगों के चलने की आवाज आ रही हो। ये सुनकर मैं घबरा गई। मुझसे रहा नहीं गया, दरवाजा खोला और बाहर गई। मैंने देखा तो कदमों की आवाज लम्हा बलम्हा करीब होती जा रही थी। मैं भागकर अपने देवर के कमरे में गई तो वहां रोशनी खुली हुई थी, मगर मेरा देवर कहीं भी नहीं था। ये देखकर मुझे बहुत घबराहट हुई। मैं जल्दी से कमरे की तरफ दौड़ लगाई। मेरे लिए इस वक्त बेहतर यही था कि मैं अपने कमरे में बंद रहूं। मैं पछताने लगी कि मैं अपने कमरे से बाहर क्यों आई, लेकिन जैसे ही मैंने अपने कमरे में कदम रखा, किसी ने पीछे से मेरे मुंह पर हाथ रखा। फिर मेरे सामने एक नकाबपोश आ गया, जिसे देखते ही मेरी जान निकल गई। ओह खुदाया, ये तो डाकू हैं। मैंने दिल ही दिल में अपनी इज्जत की हिफाजत की दुआ मांगी। अपनी बंद होती आंखों से मैंने आखिरी मंजर देखा कि नकाबपोश एक दूसरे से बातें कर रहे थे। फिर उन्होंने मेरे सर पर कोई चीज दे मारी। इसके बाद मुझे कोई होश नहीं रहा। मैं कहाँ हूँ? मेरी आंख खुली तो सुबह शायद 10 बज रहे थे। मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया, मेरी जान और इज्जत महफूज थी। सर में दर्द की टेस उठ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने बहुत जोर से सर पर पत्थर मारा हो। मैं उठकर इधर उधर देखने लगी। कमरे में कोई भी नहीं था। मुझे अपने देवर का ख्याल आया। मैं इसके कमरे की तरफ भागी। वहां जाकर देखा तो वो भी औंधे मुंह फर्श पर गिरा हुआ था। उसके सर से हल्का हल्का खून निकल रहा था। वो बेहोश लग रहा था। बताती चलूं, मेरा पहला ख्याल जहन में यही आया, रात को हमारे घर डाकू आए होंगे, जिन्होंने हम दोनों को बेहोश करने के बाद घर से सारा सामान लूट लिया होगा। मगर ये देखकर मुझे सख्त हैरत हुई। कमरे में किसी किस्म का सारा सामान मौजूद था। कोई भी चीज अपनी जगह से नहीं हिली हुई थी। हत्ता कि मेरे कमरे की हर चीज सही सलामत थी। देवर के कमरे में हर चीज अपनी जगह पर रखी हुई थी, सिर्फ इसकी हालत खराब थी। मैं अपने पड़ोसियों को बुला लाई। मैं इसे अस्पताल लेकर गई। अस्पताल वालों ने कहा इसकी हालत बहुत नाजुक है, खून काफी बह चुका है, इसलिए खून की बोतल लगाना पड़ेगी। खून लगने के बाद उसको थोड़ा होश आया। तब मैंने जाकर अपने शोहर को फोन करके सारे मामले से आगाह किया। वो बोले मैं 6 घंटे के अंदर घर वापस पहुंच जाऊंगा। वैसे तो ज्यादा लगेंगे, मगर इस वक्त मेरा वहां होना बहुत जरूरी है। शोहर ने ऐसा ही किया। शाम ठीक 8 बजे वो अस्पताल पहुंच चुके थे। तब तक मेरे देवर की तबीयत भी संभल चुकी थी। मेरा ख्याल था हमें पुलिस में रिपोर्ट करवानी चाहिए। मेरे शोहर भी ऐसा ही कह रहे थे, मगर मेरे देवर ने रिपोर्ट करने से मना कर दिया। ये सब कुछ हमारे हक में बेहतर नहीं होगा। वो लोग भाभी पर तरह तरह की बातें करेंगे। देवर की बात सुनकर मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए। ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? मुझ में ऐसी कोई बात नहीं।
میرے کردار پر لوگ باتیں کریں۔ میں غصے میں آ گئی۔ میرے شوہر نے مجھے سمجھایا کہ اسکر کی حالت ٹھیک نہیں، اس کے بارے میں ایسی بات مت کرو۔ میں پریشان ہو گئی۔ خیر ہم لوگوں نے اسکر کے کہنے پر پولیس نہیں بلائی کیونکہ وہ خود کہہ رہا تھا وہ کسی بھی قسم کی رپورٹ نہیں کروانا چاہتا۔ ویسے ہم لوگ جب گھر آئے تو ہم نے ہر طرح کا جائزہ لیا مگر کچھ بھی غائب نہیں تھا۔ ہمارے زیور، روپے، پیسے سب کچھ ویسا ہی رکھا ہوا تھا۔ اب میرے شوہر کو مجھ پر شک ہونے لگا۔ واقعی شک والی تو بات تھی کہ گھر میں نہ کوئی زیور چوری ہوا نہ ہی روپے پیسے، تو آخر پھر وہ لینے کے آئے تھے۔ میرے دیور کو بے ہوش کرنے کی کیا تک بنتی تھی؟ شوہر بار بار مجھ سے پوچھتے کہ آخر گھر میں کیسے چور آئے جنہوں نے ایک چیز بھی نہیں ہلائی اور تم لوگ کو بے ہوش کر کے چلے گئے۔ اپنے شوہر کی چبھتی نظروں کا سامنا نہیں کر پا رہی تھی۔ مجھے لگتا تھا جیسے زمین گڑے اور اس میں سما جاؤں، حالانکہ میں جانتی تھی میرے ساتھ ایسا کچھ نہیں ہوا جس پر مجھے شرمندگی اٹھانا پڑے۔ میں مطمئن تھی میرا دیور بھی ہمیشہ ہی میرا حمایت کرتا تھا، مگر اب میں دیکھ رہی تھی اس میں کچھ تبدیلیاں آ رہی تھی۔ اس نے پہلے کی طرح رنگ برنگے کپڑے پہننا چھوڑ دیے تھے، سفید یا کالے رنگ کے کپڑے پہننے لگا تھا، پابندی سے مسجد آتا جاتا، یہاں تک کہ اس نے داڑھی بھی رکھ لی۔ اپنے دیور کی یہ تبدیلی دیکھ کر مجھے سخت حیرت ہوئی۔ وہ گھر آتا تو نظریں جھکا کر مجھ سے بات کرتا، کوئی بات کہتی تو اس کا جواب جتنا ممکن ہوتا اتنا مختصر دیتا، کھانا بھی اپنے کمرے میں ہی کھاتا۔ اس کی عادت کو دیکھ کر میرا شوہر بھی حیران تھا کہ آخر اس نے اپنے آپ کو اب تک کیسے بدل لیا، اس کے پیچھے کیا مقصد ہے۔ میرا دیور اس قدر سیاہ تھا کہ اس کی باتوں کی توقع میں نے کبھی نہیں کی تھی۔ اب اس نے مزاحوں پہ آنا جانا شروع کر دیا تھا۔ مجھے اس کی باتیں سمجھ نہ آتی۔ آخر میرے شوہر نے ایک دن اسے مذاق میں مشورہ دیا، میاں اگر تمہیں اتنا ہی شوق ہے پیڑی فقیری کا تو گھر میں آستانہ ہی کیوں نہ کھول لیتے۔ نہ جانے میرے دیور کو کیا سوچی، میرے شوہر کی بات سنجیدگی سے لے لیا اور چاہنے والوں سے کہہ دیا انہیں دعا کروانی ہو تو وہ اس کے گھر آ جایا کریں۔ پھر بس کیا تھا، ہمارے گھر میں لوگ آتے جاتے میرے دیور سے دعا کروانے، تعویذ وغیرہ بنوانے۔ اس سے سب ہمارے گھر میں چہل پہل رہنے لگی۔ میرے شوہر نے جب دیکھا اس کا بھائی کا یہ شوق ختم نہیں ہونے والا، انہوں نے بیٹھک کو گھر سے علیحدہ کر دیا، دروازہ وغیرہ بھی ایسا رکھا کہ وہ باہر کی جانب ہی کھلتا تھا۔ میرا دیور صبح سے شام تک لوگوں کے مسائل سنتا، اب اسکر کی شادی کر دے، ماشاءاللہ نیک اور سعادت مند ہے، شادی کے بعد اس کے سر پر ذمہ داری بڑھ جائے گی تو پیڑی فقیری کا سلسلہ چھوڑ دے گا۔ آج کل ایسے نیک کردار والے لڑکے نہیں ملتے، دیکھیے نا اتنی بڑی جوانی میں ماشاءاللہ کس قدر نیک اور تابعدار ہے۔ میں نے اسکر کی تعریف کی۔ اگر اتنا ہی ہے تو اپنی بہن کی شادی کیوں نہیں کروا دیتی اس سے، اسکر اچھی خاصی لڑکی ہے، مجھے نہیں لگتا ان دونوں کی جوڑی میں کوئی برائی ہے۔ اپنے شوہر کی بات سن کر مجھے دل ہی دل میں خوشی ہوئی۔ میں بھی چاہتی تھی کہ اس کی شادی میری بہن سے ہو جائے، دونوں ایک ساتھ بہت اچھے لگتے تھے۔ میری بہن میڈیکل کر رہی تھی اور میرے دیور کی تعلیم MBA تھی۔ وہ کوئی کام کاج بھی نہیں کرتا تھا، پھر بھی میں کیسے رشتے کی بات کرتی، جبکہ میرے گھر والے کسی اعلیٰ تعلیم یافتہ ڈاکٹر کی تلاش میں تھے۔ مگر حیرت انگیز طور پر جب میں نے اپنے گھر والوں سے رشتے کی بات کی تو سب سے زیادہ حمایت مجھے میری بہن کی طرف سے ملی۔ اب مجھے کچھ شک ہونے لگا تھا، وہ تو ایک اعلیٰ تعلیم یافتہ ڈاکٹر تھی، اس رشتے پر وہ فوراً کیسے مان گئی جبکہ باقی گھر والوں نے صاف انکار کر دیا۔ میں نے اسے پوچھا تو وہ بولی مجھے اسکر سے شادی کرنے میں کوئی پرابلم نہیں، آپ کرنا چاہتی ہیں تو وہ الگ بات ہے۔ اس کی بے چینی کا اندازہ لگا سکتی تھی۔ خیر پھر اس کی رضامندی سے یہ رشتہ ہو گیا، گھر والوں نے اس بات کی حامی بھر دی، مگر ابھی اپنے دیور کو بتانا باقی تھا۔ مجھے اتنا یقین تھا کسی پڑھی لکھی لڑکی کے ملنے پر کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ تب میں نے جا کر اسکر سے بات کی کہ وہ تم سے شادی کرنا چاہتی ہے۔ میری بات سن کر اس نے حیرت سے مجھے دیکھا، مگر کیوں بھابھی، میں تو پڑھا لکھا بھی نہیں ہوں، مطلب اس کے مقابلے میں میری تعلیم کم ہے، پھر بھی مجھ سے شادی کیوں کرنا چاہتی ہے۔ اس کی بات سن کر میں نے نفی میں سر ہلایا، نہیں جانتی کہ کیا بات ہے، مگر اس نے رشتے کے لیے ہاں کی ہے۔ بھابھی میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں۔ اس نے سر جھکا لیا، آپ اپنی بہن سے کہیں دوبارہ سوچ لے۔ اس نے دھیمے لہجے میں کہا، کیا ہوا، کوئی بات ہے؟ میں نے اس کے پاس بیٹھتے ہوئے کہا۔ کمرے میں کوئی نہیں تھا۔ تب اس نے بات شروع کی، بھابھی جانتی ہیں
انسان خطا کا پتلا ہے، میں نے بھی ایسی ہی خطا کی جس کے بعد خود کو معاف کرنا مشکل ہے۔ یاد ہے آپ کو ہمارے گھر اس دن 3 لوگ آئے تھے؟ دراصل وہ 3 لوگ اور کوئی نہیں، 3 مہینے پہلے ایک علاقے میں سیر کے لیے گیا تھا۔ اس شمالی علاقے میں قیمتی پتھروں کی بہت مانگ تھی جنہیں ردی مشکل سے اکٹھا کیا۔ وہاں کے لوگوں کو شک تھا کہ یہاں سے پتھر لے جانا چاہتا ہوں، مگر چونکہ میرے رابطے اس قدر تھے کہ مجھے کچھ کہہ نہیں سکتے تھے، اس لیے مجھے کچھ نہ کہا۔ تب وہ میں پتھر لے کے خالی بوتلوں میں بھر دیے اور اپنے ساتھ گھر لے آیا۔ کسی کی ہمت نہیں ہوئی مجھے روکتا، مگر ان لوگوں کو پتا تھا اپنے ساتھ اتنا بڑا خزانہ لے کر آیا ہوں۔ یہ میرے پیچھے پیچھے آئے، پھر بھیا کو گھر نہ پا کر آتے ہی اپنی امانت لے کر واپس چلے گئے۔ آپ جانتی ہیں ان کی طبیعت میں غیرت ہے، غنڈہ گردی نہیں۔ انہوں نے آپ کو اور مجھے کچھ نہیں کہا، مگر میری وجہ سے جو آپ کو عذاب سہنا پڑا، اس کی وجہ سے میں خود کو کبھی معاف نہیں کروں گا۔ وہ یہ کہہ کر چپ ہو گیا۔ اس لیے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، آپ اپنی بہن کو ساری حقیقت سے آگاہ کریں تاکہ اس کی آنکھ کھل جائے۔ اس سے ندامت نے سر جھکا لیا۔ یہ سب تم اس لیے کر رکھا ہے، میں نے تلخی سے کہا، تاکہ کوئی تمہارے جرم کے بارے میں نہ جان سکے۔ اس نے مزید سر جھکا لیا، میری بات پر کوئی جواب نہیں دیا۔ تب کمرے سے نکل گئی۔ اپنے شوہر سے بات کرنا چاہتی تھی، مگر سوچا جس بات پر اللہ تعالیٰ نے پردہ ڈال دیا، میں کون ہوتی ہوں اپنے شوہر کے سامنے کھولنے والی۔ خاموش رہی، رشتہ یوں ہی کروا دیا، کیونکہ میں جانتی تھی انسان توبہ کے بعد بدل جاتا ہے۔ جو انسان توبہ کرے، اس پر یقین کرنے اس کے ایمان کو بڑھا دیتا ہے۔ اس کے مترادف ہے، میں نے اپنے دیور پر یقین کر کے اس کے ایمان کو بڑھانے کی ایک چھوٹی سی کوشش کی، لیکن کبھی کبھی سوچتی کہ اصغر کو اپنے دیور کی حقیقت بتا دوں۔ آپ کیا